بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا۔ ابو ذر اپنے شہر یثرب میں تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی سی خبریں سنیں۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ انس برادران ابو ذر ایک مشہور فاتح، شاعر، زبان آور تھے۔ وہ مکہ میں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر پھر اپنے بھائی کو بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیاں کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو ذر بولے، اتنی سی بات سے کچھ تسلی نہیں ہوگی۔ آخر کار وہ خود پیدل چل پڑے اور مکہ پہنچ گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور وہ کسی سے دریافت کرنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبۃ اللہ میں ہی لیٹ گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے۔ انہوں نے ان کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ کیا تم مسافر ہو؟ ابو ذر بولے، ہاں۔ حضرت علی بولے، اچھا، میرے ہاں چلو۔ یہ رات وہاں رکے اور نہ حضرت علی نے کچھ پوچھا اور نہ ابو ذر نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی، ابو ذر پھر کعبے کی طرف چل پڑے۔ دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش تھی مگر کسی سے دریافت کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ حضرت علی پھر آئے۔ انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ ابو ذر بولے، ہاں۔ حضرت علی نے پھر ان کے ساتھ لے آئے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ ابو ذر بولے، کہا کہ راز کی بات ہے، راز میں رکھو گے تو بتاتا ہوں۔ حضرت علی نے وعدہ کیا۔ ابو ذر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر گیا اور اس لیے میں خود آ گیا۔ حضرت علی نے کہا کہ تم خوب آئے اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہیں کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا کہ وقت مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤ گے، گویا کہ جوتا درست کر رہے ہو۔ العرض ابو ذر حضرت علی کے ساتھ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور عرض کیا، مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بدعت بیان فرمائی اور ابو ذر اس وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر تم ابھی اس بات کو چھپا کر رکھو اور اپنے وطن میں واپس چلے جاؤ۔ جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ ابو ذر بولے، بخدمت میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر جاؤں گا۔ اب ابو ذر کعبہ کی طرف آئے اور قریش جمع تھے۔ انہوں نے سب کو بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا کہ اس بے دین کو مارو۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے۔ انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا، کم بختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے۔ جہاں تم تجارت کو جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن پھر انہوں نے سب کو کلمہ پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے پھر مارا۔ حضرت عباس نے ان کو جھڑکا دیا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واپس ہونے کے حکم دیا اور فرمایا کہ میں غیب ثور ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید اللہ ان کو ہدایت دے دے اور اس کا صلے میں تمہیں بھی اجر ملے گا۔ انہوں نے آپ کا ارشاد
پاتے ہی اپنی روانگی کی تیاری شروع کی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس گئے۔ وہ بھی اس کی دعوت سے اسلام میں مشروع اسلام ہوئے۔ اب اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ جو دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور جو دوست نئے چینل پر ہوں وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔